بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر جہنم کی آگ حرام قرار دی ہے؟ اللہ تعالیٰ جو قہار ہے، اس نے اپنے جلال کے ثبوت کے لیے جہنم بنائی ہے، جس میں آگ کے الاؤ گناہ گاروں کی سزا کے لیے جلائے گئے ہیں، جس کی تپش دنیا کی آگ سے ہزارہ گنا زیادہ ہوگی۔ جہنم کا ایک دن دنیا کے سینکڑوں دنوں سے زیادہ طویل ہوگا، اور اس آگ کا ایندھن وہ لوگ بنیں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی اللہ پاک کی نافرمانی میں گزاری۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رحیم و کریم بھی ہے، اس نے اپنے بندوں کے چھوٹے چھوٹے اعمال پر ان کی جہنم کی آگ معاف کر دینے کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ بعض اعمال کی بنا پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ یہ اعمال کون سے ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے۔ آئیں اور عمل کر کے ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں جن پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے۔ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ جو بندہ بھی اسے دل سے حق سمجھ کر کہے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، میں آپ کو بتاؤں وہ کلمہ کون سا ہے؟ ترجمہ: وہ کلمہ اخلاص ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر اور ان کے صحابہ پر لازم کیا تھا۔ یہ وہی کلمہ تقویٰ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے سامنے ان کی موت کے وقت بار بار پیش کیا تھا، یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا۔ ایک روایت کے لفظ ہیں۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو آگ پر حرام کر دیا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ جہنم کی آگ حرام کر دینے والی 3 چیزیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ترجمہ: 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس آدمی میں ہوں وہ جہنم کی آگ پر حرام ہوگا اور جہنم کی آگ اس پر حرام ہوگی۔ اللہ پر ایمان، اللہ سے محبت اور آگ میں گر کر جل جانا کفر کی طرف لوٹ کر جانے سے زیادہ محبوب ہو۔ 5 نمازوں کی حفاظت کرنا۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ترجمہ: 5 نمازوں میں رکوع و سجود، وضو اور اوقات نماز کا خیال رکھتے ہوئے ان پر مداومت اختیار کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے برحق ہیں، اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی۔ نماز فجر اور عصر ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، ایسے شخص کو اللہ نے جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے۔ ظہر سے پہلے اور بعد میں 4 رکعتیں پڑھنا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھیں، اللہ اسے جہنم کی آگ پر حرام کر دے گا۔ 12 رکعت سنتیں پڑھنا۔ سید انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 12 رکعت سنتیں پڑھتا ہے، ایسے شخص کا گوشت اللہ تعالیٰ جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں پہرا دینا۔ سیدنا ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جہنم اس آنکھ پر حرام ہو جاتی ہے جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتی ہے۔ ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں لیلۃ القدر سے افضل رات نہ بتاؤں؟ خوف کے علاقے میں پہرا دینے والا جسے یہ خدشہ ہو کہ شاید وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹ کر نہ جا سکے۔ نرمی اپنانا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ پر ہر اس شخص کو حرام قرار دے دیا گیا ہے
جو باوقار ہو، نرم خو ہو، سہولت پسند طبیعت کا مالک ہو، جھگڑالو نہ ہو اور لوگوں کے قریب ہو۔ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنا۔ سیدنا ابو عبس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دے گا۔ اللہ کے خوف سے رونا۔ سیدنا ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں شریک ہوئے تھے۔ ایک رات انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جہنم اس آنکھ پر حرام ہو جاتی ہے جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتی ہے، اور جہنم اس آنکھ پر حرام ہو جاتی ہے جو اللہ کے خوف سے روتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے۔ عبداللہ بن الشخیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے پیٹ سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہانڈی ابل رہی ہو، یعنی آپ رو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ رحیم و کریم ہے۔ اس نے انسان کے لیے جنت کا راستہ آسان اور جہنم کا راستہ مشکل بنایا ہے۔ جہنم کے راستے پر جگہ جگہ اس نے توبہ و استغفار کی گنجائش رکھی ہے، جس سے انسان کسی وقت بھی فائدہ اٹھا کر راستہ بدل کر جنت کی جانب روانہ ہو سکتا ہے۔ یہ مہلت انسان کو زندگی کی آخری سانسوں تک حاصل ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں اور جہنم کی آگ سے نجات حاصل کریں۔